تو فکروں کا بات سے بات وجود میں آئے گی، کام سے کام وجود میں آئے گی۔ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا حسن کلام سے کام وجود میں نہیں آیا۔ ہمارے یہاں ایک رسالہ آتا ہے، اس میں ایک بات لکھی ہوئی آتی تھی، خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں۔ خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں سدھری نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، اللہ اور اس کے سچے رسول
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. لیکن میرے پیاروں، سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا. دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. دیکھو کہنے والا بھی عمل کا محتاج، سننے والے بھی عمل کے محتاج. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. اگر ہم اللہ کے قرآن کی باتوں کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ انعام کیا دے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو، جو دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں. آگے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا. اور بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے. اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے. ایک صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا میرے محبوب ہدایت کا فیصلہ ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کسی بندے کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہدایت کا فیصلہ ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت اسے ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو بھی جب بھی دنیا سے جانا ہو، ہمارا وقت آئے ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی، اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے. میرے پیارو، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے. اللہ نے آپ کو مکہ المکرمہ میں نبوت سے سرفراز فرمایا. پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا. اللہ نے ایک عظیم ذمہ داری سے آپ کو نوازا. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور مکے والوں نے طرح طرح کا ظلم کیا، مکے والوں نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی. وہ تکلیفیں ہم سب کے سامنے واضح ہیں. مجھے تو مختصر سے وقت میں کچھ پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مکے والوں نے ہمارے نبی کو تنگ کیا، کسی نے ہمارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا ہے، تو کسی نے ہمارے نبی کو طرح طرح کی گالیاں دی. اور صحیح حدیث میں علماء موجود ہیں، صحیح حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگو اس دین کے خاطر، اس ایمان کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا مجھے پریشان کیا گیا،
اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا، اتنا کسی اور نبی کا امتحان نہیں ہوا جتنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا امتحان ہوا۔ اب آپ مکے کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، ماننے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور نہ ماننے والے نہ مانتے رہیں، اور ماننے والے کامیاب اور نہ ماننے والے ناکام۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ قرآن کریم میں وعدہ فرماتے فقد فاز، پکی بات، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، پکی بات، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ پاک اسے ایسی کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے جس کے بعد اسے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا ہوگا۔ اور کامیاب ہوئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، ناکام ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کیا۔ اسی پر مجھے ایک بات یاد آئی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، اور صحابہ کرام کے مجمع میں سیدھا سادہ کھانا چل رہا ہے، صحابہ کرام سیدھا سادہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اس مجمع میں حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس مجمع میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ اصل سنت کون سے ہاتھ سے بولو، لیکن وہ صاحب کیا کر رہے تھے، الٹے ہاتھ سے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ لیکن جو صاحب علماء نے لکھا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، ان کے دل میں گھمنڈ تھا، تکبر، بڑائی، اور گھمنڈ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تکبر انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے پیارو، ان کے دل میں گھمنڈ تھا، سوچنے لگے کہ سب کے سامنے نبی کی بات کو مان لوں گا تو چھوٹا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ لیکن میرے پیارو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نبی کی بات کو ماننے میں عزت تھی یا ذلت تھی؟ ارے اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے شہنشاہ کائنات کی بات کو مان لیا ہو، جس نے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسپٹ کر لیا ہو، لیکن گھمنڈ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرمائے اور فرمائے او لوگو یا ایھا الناس، او لوگو تواضع اختیار کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بہت بڑے اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو تکبر کرتا ہے، جو بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن اللہ پاک اسے مخلوق کے درمیان کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن بڑائی کس کو کہتے ہیں؟ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ایک صحابی نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا کپڑا پہنتے تو دل خوش ہوتا ہے، اچھے کپڑے میں میں اچھا معلوم
معلوم ہوتا ہوں تو کیا یہ گھمنڈ ہے، کیا یہ تکبر ہے، کیا یہ بڑائی ہے؟ کبھی اچھی ٹوپی پہنتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، کبھی اچھا جوتا پہنتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، تو کیا یہ گھمنڈ میں داخل تو نہیں؟ صحابہ کرام کی مبارک زندگی ایسی پاکیزہ زندگی تھی جو اپنی منمانی زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ اپنے دل کی ہر کیفیت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے زندگی گزارتے تھے۔ جبھی تو اللہ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی، اللہ نے انہیں سربلند فرمایا۔ آج میرے پیاروں ہم ذلیل ہو گئے، آج میرے پیاروں ہم دنیا کی زندگی میں رسوا ہو گئے، اس لیے کہ ہم مومن ہی نہ رہیں۔ ہمارے اعمال اگر غیر دیکھتے ہیں تو ہمارے اعمال جب غیر دیکھتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ غیروں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، غیروں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا، جب وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، حدیث شریف کو پڑھتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں مذہب اسلام سے بڑھ کر بولو کوئی مذہب نہیں، اس لیے کہ اسلام مذہب نے آنکھوں کی حفاظت بتلائی، اسلام مذہب نے زبان کو کنٹرول میں کرنے کو کہا، اسلام مذہب نے ماں باپ کے حقوق سمجھائے، رشتہ داروں کے حقوق سمجھائیں، پڑوسیوں کے حقوق سمجھائیں، بیوی کے حقوق سمجھائیں، بچوں کے حقوق سمجھائیں۔ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں اور مسلمان سے بڑھ کر کوئی بدتر قوم نہیں، اس لیے کہ جس اسلام کو ہم اللہ کے قرآن میں پڑھتے ہیں، جس اسلام کو ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پڑھتے ہیں، وہ اسلام ہمیں مسلمانوں کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، وہ صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی کبھی کبھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کبھی کبھی اچھی ٹوپی پہنتے ہیں، کبھی کبھی اچھا جوتا پہنتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، تو کیا یہ گھمنڈ تو نہیں ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین جمیل ہے اور اپنے بندے پر جمال کو پسند فرماتے ہیں، یعنی اچھا کپڑا پہننا، اچھی ٹوپی پہننا، وی آئی پی گھر میں رہنا، وی آئی پی گاڑی کا استعمال کرنا گھمنڈ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمنڈ تو یہ ہے حق بات کو قبول نہ کرنا، معلوم ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کے باوجود انانیت کی وجہ سے حق بات کو قبول نہ کرنا اور دوسرے کو اپنے سے کمتر اور حقیر و ذلیل سمجھنا۔ اب ہمارے نبی نے وہ صاحب سے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ ارے سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ لیکن ان صاحب کے دل میں گھمنڈ تھا، کہا اللہ کے نبی اصل معاملہ یہ ہے کہ میرے سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے۔ کیا کہہ دیا؟ سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اگر سیدھا ہاتھ درست ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ورنہ آپ کی مرضی۔ علماء نے لکھا کہ کھانا کھا کر فارغ ہوا، سیدھا ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ صرف گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ٹھکرایا۔ آج میرے پیاروں ہماری زندگی سے فرائض کے لالے ہیں۔ ارے میرے پیاروں، ہم نے کورونا وائرس کے زمانے میں دیکھا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے گیا ہے، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے گیا ہے، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے گیا ہے۔ دنیا سے کئی جنازے ہم نے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھے، کئیوں کی موتوں کی خبر ہم نے اپنے کانوں سے سنی، اس کے باوجود آئندہ کیا ہونے والا وہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کرنے والا ہے۔ لیکن اتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔
اتنا غفلت میں مسلمان سویا ہوا ہے۔ اور میرے پیارو، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ کئی دن سے بھی گزرے ہیں ہماری زندگی کے، ہم مسجد کا دروازہ دیکھنا چاہتے تھے، اس کے باوجود مسجد کا دروازہ دیکھنے کو نہ ملا۔ اللہ کے راستے میں جانے کی بڑی طلب تھی، اس کے باوجود بھی نہ جا سکے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے ڈر سے اگر دکانوں کو بند رکھا ہوتا، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے کاروبار کو قربان کیا ہوتا، تو آج حکومت کے ڈر سے بند کرنے کی نوبت ہرگز نہ آتی۔ لیکن چونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے تو ساری مخلوق ہم سے ڈرتی، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال کی بدولت۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی زندگی میں جتنی پریشانیاں، جتنے حالات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے حالات تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ہم زمین پر جیسے اعمال کرتے ہیں، آسمان پر اللہ رب العالمین ویسے ہی فیصلے فرماتے ہیں، ویسے ہی حالات اللہ پاک نازل فرماتے ہیں۔ اور ہم سب کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو۔ بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اصل دنیا کی زندگی خواہشات کو پورا کرنے کی نہیں، آخرت کی زندگی خواہشات کو پورا کرنے کی ہے۔ لیکن ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جیسا چاہتے ہی ویسا فیصلہ کر لے۔ کبھی کبھی ہمارے دل کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اور ہمارے رب العالمین کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ کچھ چاہتا ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ بولو کون چاہتا ہے وہ ہوتا ہے؟ اللہ چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں تو حالات بھی ہمارے موافق نہیں ہو سکتے، بلکہ مخالف ہوں گے۔ اور آج دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہر کوئی اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے میں پریشان ہوں۔ کوئی کہے گا مجھے اپنے کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے قرض میں ڈوب کر قرض کے معاملے نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں نے، رشتہ داروں نے پریشان کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ بگڑے ہوئے حالات کو ایک سیکنڈ میں یہ تو کن فیکون سمجھانے کے لیے کہا، اللہ فوراً حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کی تجارت کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ مسلمان کو اللہ نے کتنی عظیم ذمہ داری نصیب فرمائی، ہم اپنی ذمہ داری کو بھولیں، جس کے نتیجے میں حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے نے حدیث شریف میں فرمایا نے، اماں عائشہ فرماتی ایک مرتبہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک خاص اثر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ فوراً مسجد میں تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ فرماتی میں مسجد کے دیوار سے کان لگا کر سننے لگی میرے محبوب کیا کر رہے ہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ یقول لکم، اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے فائدے کے لیے فرما رہے ہیں۔ دیکھو دین کی محنت میں ہم اپنا جتنا بھی وقت قربان کرے، جتنا بھی مال لگائے، جتنی بھی جان لگائے، جتنی بھی صلاحیتیں ہم کھپائیں، ہم ہمارے پیدا کرنے والے پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم پر احسان کرتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے چنتا ہے۔ ان اللہ یقول لکم، اللہ رب العالمین تمہارے فائدے کے لیے فرما رہے ہیں، مروا بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو، ونہوا عن المنکر، بری باتوں سے روکتے رہو، قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب تم مجھ سے دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائے، وتسألونی فلا اعطیکم، تم مجھ سے سوال کرو اور تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے، وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ گھمنڈ کی وجہ سے ایک سنت کو ٹھکرایا، اللہ نے سیدھا ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار کر دیا۔ اسی کے بالمقابل ایک صحابی کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی، سیدھے ہاتھ میں پرابلم تھی، بہت سے علاج کیے، طبیبوں کو بتایا، حکیموں کو بتایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ پریشان ہو کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اب وہ صحابی بھی آ گئے اور کھجوریں کھانا شروع کر دیا، لیکن وہ صحابی کھجوریں الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ بولو کیوں الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب صحابی کو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے عذر کر دیتے کہ اللہ کے نبی سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہے، سیدھا ہاتھ کام کرتا، عذر تھا صحابی کے پاس کہ سیدھے ہاتھ میں پرابلم، سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے، سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے۔ لیکن علماء نے لکھا، حدیث شریف میں موجود ہے، سیدھے ہاتھ میں پرابلم ہونے کی وجہ سے عذر نہیں کیا اللہ کے نبی کے سامنے، بلکہ اپنے سیدھے ہاتھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ہاتھ، تو طبیبوں سے نہیں مانا، تو حکیموں سے نہیں مانا، ارے تیرے کئی علاج کیے تو مجھ سے بھی نہیں مانا، اب تو تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا ہے، نبی کی بات تو تجھے ماننی ہی پڑے گی۔ اور ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا، علماء نے لکھا ہے کہ سیدھا ہاتھ درست ہو گیا اور چلنے لگا۔ اب کھجوریں سیدھے ہاتھ سے کھائی جا رہی ہے، کھجوریں کھا کر فارغ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، چونکہ صحابہ کرام کی جماعت ہر وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو راحت پہنچانے والی، ہم نے کئی نمازوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں حدیثوں میں لکھا، صحیح حدیثوں میں لکھا، بہت سے صحابہ کرام اپنی زندگی کو بیان فرماتے ہیں، کئی دن ایسے گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پریشانیوں میں زندگی گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتے، بھوک بھی ختم ہو جاتی، پریشانی بھی ختم ہو جاتی تھی۔ اب ہمارے نبی کے قریب آئے وہ صحابی، فرمایا اللہ کے نبی، آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی مخالفت کرنا مقصود نہیں تھا، آپ کے دل کو ناراض کرنا مقصود نہیں تھا، حقیقت حال یہ ہے میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی، بہت سے علاج کیے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں آیا، سوچا آپ کوئی نسخہ بتلائے اس پر میں عمل کروں، اللہ میرے ہاتھ میں شفا دے دے۔ الحمدللہ اتباع سنت کے جذبے نے مجھے شفا نصیب فرما دی۔ علماء نے دونوں نتیجے نکالے، جو لوگ اپنی زندگی کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنتوں کے
مطابق گزارتے ہیں اللہ پاک انہیں بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر بیماری لگ بھی جائے اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ پاک شفا کاملہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو میرے پیاروں، میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی مکہ المکرمہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین کی محنت کرتے رہے۔ ہوا یہ کہ مکے والوں نے ہمارے نبی کی مخالفت کی، ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے نہ مانا۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے۔ کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ اس پلاننگ کو قرآن کریم کے 9ویں پارے میں بیان فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ حق کے خلاف ہمیشہ پلاننگ رہی ہے، حق والوں کے خلاف ہمیشہ پلاننگ رہی ہے، لیکن میرے پیارو یاد رکھو، حق دب سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا۔ حق دبا ضرور ہے لیکن مٹا نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک ہی محنت ہے، وہ میں مکے کی 13 سالہ زندگی آپ کو نہیں سنا سکتا کہ آپ نے 13 سالہ زندگی میں کیا کیا کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، ارے پوری زندگی خرچ کر دو تب بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قلم میرا قاصر، حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی فرماتے ہیں، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میں وہ طاقت نہیں، زبان میں وہ بولنے کی طاقت نہیں۔ قلم میرا قاصر زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہم محبوب رب ہے محبوب رب، امام المرسل وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ہمارے نبی کے فضائل سنانے کا وقت نہیں، حالانکہ فضائل کو سننے کے لیے تو پوری زندگی خرچ کر دو، پھر بھی ہمارے نبی کے احسان کا احاطہ اور کنارہ نہیں مل سکتا ہے۔ اب ہمارے نبی کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے۔ کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، کوئی کہتا ہے آپ کو قید کر دیا جائے، او یقتلوک، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، کوئی کہتا ہے آپ کو مکے سے بولو نکال دیا جائے۔ اور آگے قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ پلاننگ کرتے، اللہ بھی اپنی تدبیریں کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ فرماتے دنیا والوں کی پلاننگ حق کے خلاف فیل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی تدبیر فیل نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب، کوئی آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو قید کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کو مکے سے نکالنا چاہتا ہے، میرے محبوب آپ بتلائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پوچھا تو فرمایا میرے پیدا کرنے والے اللہ، ارے مکے سے کوئی مجھے نکالنا چاہتا ہے، کوئی مجھے قید کرنا چاہتا ہے، کوئی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ ہی بتلا دیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں چاہتا ہوں مکہ چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ ارے بولو نا، آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی؟ کمپلیٹ اردو سمجھ رہے؟ مکہ چھوڑ دو۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں جاؤ؟ کہا یثرب چلے جاؤ۔ یثرب، بعض کتابوں میں یثرب لکھا رہتا ہے، بعض کتابوں میں لیکن صحیح لفظ جہاں تک تحقیق سے معلوم ہوتا ہے یثرب، یثرب چلے جاؤ جہاں پر نحوست ہی نحوست، بیماری ہی بیماری، وبا ہی وبا، پریشانی ہی پریشانی۔ اب اللہ رب العالمین نے جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب جانے کو کہا، اور مدینہ المنورہ کا پہلا نام یثرب ہے، پھر اللہ نے نام بدلا ہے، یثرب جانے کو کہا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ تو یثرب، وہاں تو بیماری ہی بیماری ہیں، وہاں تو پریشانی ہی پریشانی ہیں، ارے وہاں تو حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یثرب چلے جاؤ، اس لیے کہ آپ کا قدم اتنا مقدس ہے کہ آپ کا قدم مبارک یثرب کی زمین پر پڑے گا، میری عزت کی قسم میں اس جگہ کا نام بھی بدل دوں گا اور شان بھی بدل دوں گا۔ اور کیا نام ہوا؟
مدینۃ المنورہ، اور مدینۃ المنورہ کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تو پورے مدینے میں روشنی ہی روشنی، پورے مدینے میں چمک ہی چمک۔ لیکن خلاصہ مجھے اب سنانا یہ ہے، ہمارے نبی نے مدینۃ المنورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام بولو کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ بولو کیا کام کیا؟ اور اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ وہاں جانا مقدر فرمائے، اخلاص للہیت اور ادب کے ساتھ وہاں کی حاضری اللہ ہم سب کو جلد سے جلد نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کا کام شروع فرمایا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کا کام بھی بولو مکمل ہو چکا۔ مسجد نبی کی تعمیر مکمل ہو چکی، تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ اور اللہ کے گھر کو بنانا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مسجد نبوی کا تعمیری کام مکمل ہو چکا، لیکن اس زمانے میں مسجد نبوی میں لائٹنگ کی ضرورت تھی۔ جیسے آج ہمارے یہاں لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا، ماشاءاللہ LED لائٹیں لگی، کتنا سارا اجالا ہے، الحمدللہ چھت پر پنکھے لگے ہوئے ہیں، اللہ نے کتنی سہولتیں نصیب فرمائی۔ اس کے باوجود دین کی محنت ہمارے لیے بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ ارے چلہ کیسے گزرے گا، 4 مہینے کیسے گزریں گے؟ میرے پیارو، یہ کورونا وائرس کے زمانے نے ہمیں پیغام دیا ہے، چلے 4 مہینے سے ڈرتے ہو، اللہ بلائیں گا تو زندگی کے لیے یہ پوری دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہوگا۔ بڑی قیمتی زندگی، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب مسجد نبوی میں لائٹنگ کا مسئلہ ہے، لائٹ نہیں ہے، بولو لائٹ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے وہ کھجور کی چھالیں، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں چھالوں کو؟ کھجور کی چھالیں جس کو چھپر کہتے ہیں، اس کو جلایا جاتا تھا، روشنی ہوتی تھی، جب تک وہ جلتی تھی روشنی ہوتی تھی، پھر وہ جلنا بوجھ جاتی روشنی، اعمال سے وہ مسجد پوری روشن تھی۔ ارے کوئی قرآن کریم کو سیکھ رہا ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کے حلقے میں مشغول ہے، 24 گھنٹے وہ اعمال سے مسجد روشن ہے۔ لیکن لائٹ کی وجہ سے پریشانی تھی، کبھی چھت پر چھپر ہوتی تھی، وہ چھالیں جلتی تھی تو مسجد میں روشنی، اور بوجھ جاتی تھی تو مسجد میں اندھیرا ہو جاتا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم، بولو ساتھ میں کیا نام؟ یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ تجارت کی غرض سے، کاروبار کی وجہ سے ملک شام تشریف لے گئے۔ اور تجارت کرنا بولو کوئی گناہ؟ دنیا دار بننا گناہ ہے، مالدار بننا کوئی گناہ نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ کے نبی فرماتے تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، حلال کمائی کرنے والے، دکان پر بیٹھنے والے، بزنس کرنے والے، کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کیا مقام نصیب فرمایا، علماء کے ساتھ نہیں کہا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ کون سے تجارت کرنے والے؟ جو سچ بول کر تجارت کرتے ہیں، 2 کوڑی کی دنیا کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اور علماء تشریف فرما ہے، حدیث شریف میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی صبح میں حلال کمائی کے لیے، تجارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور شام ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اللہ رب العالمین شام کو اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے کہ دنیا بھی کما رہے ہیں اور گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ حلال کمائی کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حلال کمائی کی تلاش میں جستجو میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ بولو جس کی طرف اللہ کی محبت کی نگاہ ہوگی اس کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا۔ اور ایک اور حدیث میں بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی کاروبار تجارت اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، لوگوں کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، اپنے خود کا خرچ خود اٹھا لے، بیوی بچوں کا خرچ خود اٹھا لے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اس امتی کے چہرے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نرالے اور پاکیزہ اخلاق نصیب فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی کسی راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک صحابی آ رہے ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے متواضع بنایا تھا، یعنی آپ اپنی ذات کو بہت چھوٹا سمجھتے تھے، کسی کے سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ آپ خود سلام کر لیتے تھے۔ اب ہمارے نبی نے سامنے سے آتے ہوئے صحابی کو سلام کر لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی نے بھی دور سے جواب دے دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی خود سلام کرتے تھے۔ صحابی قریب آ گئے، ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا، الا تصاحفونی، کیا تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ صحابی نے کہا، نکو نکو نکو، مصافحہ نہیں، مصافحہ نہیں۔ ہاں، آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھوں گا، آپ کہیں گے آنکھوں سے غلط نہ دیکھنا تو نہیں دیکھوں گا، آپ کہیں گے کانوں سے غلط نہ سننا تو نہیں سنوں گا، آپ کہیں گے زبان سے کسی کی برائی نہ کرنا تو نہیں کروں گا، لیکن اللہ کے نبی آپ سے میں مصافحہ کرنے والا بولو نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے، میں تجھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، محمد عربی تجھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے اور تو مجھ سے مصافحہ نہیں کرے گا۔ میرے پیارو، علماء جانتے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی دو مومن بندے اخلاص کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے سے پہلے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو کس کا ہاتھ تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے باوجود صحابی کیا فرماتے؟ اللہ کے نبی مصافحہ نہ کو، مصافحہ نہیں کروں گا۔ اب ہمارے نبی نے جب یہ بات پوچھی، صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابی رو رہے، اللہ کے نبی سے مصافحہ نہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا، اللہ کے بندے کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا، اللہ کے نبی بہت غریب آدمی ہوں۔ دیکھنا صحابی کیا کہہ رہے، اللہ کے نبی بہت غریب آدمی ہوں، مزدوری کرنے والا آدمی ہوں۔ اللہ کے نبی، یہ مدینۃ المنورہ میں رہتا ہوں، مدینے کے جنگلوں میں جاتا ہوں، 14 سال، 14 سمجھے نا، 10 پر 4، 14 سال سے مدینے کے جنگل میں جا کر لکڑیوں کو کاٹتا ہوں اور لکڑیوں کو مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں، اور اس سے جو انکم ہوتی ہے اس سے اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، اپنی بیوی کا خیال اسی سے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا، جو لوہے کا کام کرتے ہیں، جو ٹائر پنچر کا کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، اور آپ کے ہاتھ تو روح سے بھی زیادہ، ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہیں۔ میرے محبوب، میں اپنے سخت ہاتھوں سے آپ کے ہاتھوں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ اور آج کا یہ مسلمان پوری زندگی اللہ کا کھایا، پوری زندگی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، پوری زندگی اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھتا رہا، اس کے باوجود کتنے فرائض چھوڑے ہیں۔ زبان سے سچ بولنے کو تیار نہیں، آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑنے کو تیار نہیں، کانوں سے غلط سننا چھوڑنے کو تیار نہیں، زبان سے غلط بولنا، کسی کی برائی کرتے وقت کبھی نہ ڈرا، کسی پر الزام لگاتے وقت کبھی نہ ڈرا، کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہوئے کبھی اسے خوف نہ آیا۔ اور وہ غریب صحابی کہتے، اللہ کے نبی، میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں اور آپ کے ہاتھ تو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہیں، میں اپنے سخت ہاتھوں سے آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔
علماء نے لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، چونکہ آپ کے دل میں تو امت کی محبت تھی، امت کا پیار تھا، پوری زندگی امت کو سینے سے لگایا، پوری زندگی امت سے محبت کی ہیں، ہر وقت یہ فکر رہی میری امت کا ہر آدمی کامیاب بن جائے، جنت والے راستے کو اختیار کر لے، جہنم والے راستے سے بچ جائے۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، فرمایا اللہ کی قسم میرے صحابی، اور اپنی نبوت والی طاقت، ہمارے نبی کو اللہ نے زبردست طاقت نصیب فرمائی تھی، طاقت سے دونوں ہاتھ کو پکڑا، فرمایا اللہ کی قسم اب تو ان ہاتھوں کا مصافحہ نہیں بلکہ یہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹوں سے ان ہاتھوں کو بوسہ دینے والا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا سن لو، جو ہاتھ حلال کمائی کے لیے کٹھن ہو گیا، اللہ نے اس ہاتھ پر جہنم تو دور کی بات جہنم کے دھوئے کو بھی حرام کر دیا ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، مسجد نبی کی تعمیری کام مکمل، لائٹنگ کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم، بولو حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کہاں پر گئے؟ ملک شام، ملک شام گئے، وہاں پر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے کچھ لالٹین، اب لالٹین سمجھتے ہیں، اس زمانے میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ایسی LED لائٹیں نہیں تھی، پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ چراغ ہوتا تھا، تیل میں رسی ڈالتے تھے، پھر اس کو جلاتے تھے، اس سے روشنی ہوتی تھی۔ آج بھی بہت سی جگہوں پر دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کرنٹ جاتا ہے، لائٹ جاتا ہے تو اسی کا شاید استعمال کرتے ہوں گے۔ تو وہ لالٹین حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے وہاں سے خریدے، بہت سارے لالٹین خرید کے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ المنورہ میں پہنچے، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا، بولو کون سی نماز؟ مغرب کی نماز۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی میں لالٹین لگائے، 2 لائٹیں آگے رکھ دی، 2 بیچ میں رکھ دی، جہاں جہاں جیسی ضرورت تھی، جہاں جہاں جیسی روشنی کی ضرورت تھی، وہاں حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے پوری مسجد کو لائٹ سے بولو روشن کر دیا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے کمرے مبارک سے، اپنے حجرے مبارک سے تشریف لائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسجد کو روشن دیکھا، حالانکہ آپ کا مبارک چہرہ ایسا زبردست روشن تھا کہ اندھیرے میں چلے جاوے تو اجالا ہی اجالا ہو جاتا، چاند سے بھی زیادہ۔ چاند جب ہم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند میں اللہ نے کتنی روشنی رکھی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خوبصورت بنایا تھا۔ لیکن ہمارے نبی کا دل بہت خوش، اور جب آپ خوش ہوتے ہوں گے تو بولو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، ارے میرے صحابہ کرام، آج اللہ کا گھر روشن ہو گیا، ارے اللہ کے گھر میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ارے میری مسجد کو روشن کیا۔ پھر ہمارے نبی نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، میری مسجد کو کس نے روشن کیا؟ اللہ کے گھر کو کس نے روشن کیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت تمیم کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ۔ اب ہمارے نبی نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا تمیم، اللہ کے گھر کو تم نے روشن کیا؟ حضرت تمیم نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی، میں تجارت کی غرض سے ملک شام گیا ہوا تھا اور میں نے یہ لائٹیں دیکھی اور مسجد نبی میں لگائی۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہے؟ ارے بولو آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اس کے باوجود ہمارے نبی قسم کھا کر فرماتے ہیں تمیم، آج اللہ کی قسم تم نے میرے دل کو اتنا خوش کر دیا، تم نے میرے دل کو اتنا راضی کر دیا، تم نے میرے دل کو اتنی خوشی پہنچائی ہے کہ محمد کے پاس کوئی بیٹی نہیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے پاس کوئی بیٹی نہیں، ارے محمد کے پاس کوئی لگتے جگر نہیں۔ اگر محمد کے پاس کوئی بیٹی ہوتی تمیم میں اپنی بیٹی تیرے حوالے کر دیتا اور تجھے اپنا داماد بنا لیتا۔ کیا کرنے پر؟ صرف بولو میں آپ سے پوچھتا رہوں گا، بات ختم، آپ لوگ تھک چکے اور ابھی ہمیں آگے بھی کام کرنا ہے۔ کیا کرنے پر؟ لائٹ لگانے پر۔ کیا کہہ رہے ہمارے نبی؟ میرے پاس کوئی بیٹی نہیں، اگر بیٹی ہوتی تیرے حوالے کر دیتا اور تجھے اپنا داماد بناتا۔ مولانا علماء نے لکھا ہے کہ قریب میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام لکھا ہے حضرت نوفل، بولو کیا نام؟ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ۔ فرماتے اللہ کے نبی آپ کے پاس کوئی بیٹی نہیں؟
ارے آپ کے پاس کوئی لگتے جگر نہیں، یہ نوفل کی جوان بیٹی گھر میں موجود ہے، میری بیٹی بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے۔ حضرت نوفل کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کا دل خوش ہوا، ارے آپ کے پاس بیٹی نہیں، یہ نوفل کی بیٹی بھی تو بولو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ خوش ہوئے ہیں، اگرچہ تمیم بڑی عمر کے ہیں، یہ نوفل اپنی جوان بیٹی تمیم کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ صرف ایک لائٹ لگانے پر ہمارے نبی اتنا خوش ہوتے ہیں، تو کیا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں لا دے اس سے اللہ کتنا خوش ہوگا؟ ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے 5 وقت میں مسجد میں آ جائے اس سے اللہ کتنا خوش ہوگا؟ جو 2.5 گھنٹے کی محنت میں تھوڑا تھوڑا وقت اپنے آپ کا قربان کرے اور کچھ دیر اللہ کے گھر کو محنت کرنے کے لیے کوشش کر لے، ہماری کوششوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ بس اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے اور ہمارے کوششوں کو سبب بنا لے، کرنے دھرنے والا اللہ ہے۔ تو جب ایک بیٹی دینے پر ہمارے نبی خوش ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت پر اللہ خوش نہیں ہوگا؟ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو جوڑنے پر اللہ خوش نہیں ہوگا؟ ضرور خوش ہوگا۔ تو میرے پیارو، حقیقت یہ ہے یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ علماء جانتے دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ ارے بولو ڈرایا کہ نہیں ڈرایا؟ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کے آنے کی یہ بھی ہے کہ ممبروں سے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کو یاد کرنے کو تیار نہیں، کوئی اس کے بارے میں بولنے کو تیار نہیں۔ امت کا کتنا طبقہ ایسا ہے جس کو بھی دجال کیا چیز وہ بھی نہیں معلوم۔ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، ہر نبی نے اپنی امت کو باخبر کیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ تو میرے پیارو، دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں؟ اس وقت کیا حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں، آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی جانتا ہے۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مقامی 5 اعمال میں مضبوط کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ مشورہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت، حالانکہ آپ پر تو وحی نازل ہوتی تھی، پھر بھی صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کو کہا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تم اپنے کاموں میں صحابہ اکرام سے مشورہ کرو۔ تو مشورے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا پوری عالم کی خیر میں شامل ہو جانا ہے۔ اسی طریقے سے گشت ہیں، 2 گشت ہمارے ہیں، ان کو دیکھو، ہم دنیا جب کماتے، بولو دنیا کمانا کوئی گناہ نہیں، ابھی میں نے بتایا دنیا کمانے پر اجر ہے، کوئی گناہ نہیں۔ 2 گشتوں کو ایسا ضروری سمجھو، جب دنیا کو ہم کمانا ضروری سمجھتے ہیں تو 8 گھنٹے دکان پر بیٹھنا ہمیں کوئی مشکل معلوم ہوتا؟ بولو نہیں، کیوں؟ وہ جسمانی غذا ہے۔ تو گشت کو روحانی غذا سمجھو۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے اللہ پاک روح کو منور فرماتے ہیں، دل کو منور فرماتے ہیں۔ تو 2 گشت ہیں، مسجد کی تعلیم ہے، گھر کی تعلیم ہے، اسی طریقے سے 2.5 گھنٹے کی محنت ہے، اور اپنا مہینہ 27 دن کا سمجھے، 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایسا اہتمام کرے ہر مہینے میں جس میں ہمیں تشکیل کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ایک نیکی پر بولو کتنی ملتی ہے؟ 10۔ بولو تو 3 دن پر کتنے دن شمار ہو گئے؟ 30 دن شمار ہو گئے۔ دینے پر تو اللہ بہت کچھ دیتا ہے، بس ہم لینے والے بن جائے۔ لیکن میرے پیارو، 7:15 کا مجھے ٹائم دیا تھا اور مولانا کی رائے 7 بجے کی تھی، لیکن چونکہ اب یہاں واپس آنا نہ آنا، امیر صاحب اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی دعا بتلا دوں، بس اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ ہم حالات کو مناسب کرنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ بولو، زندگیوں کی الجھن کو ختم کرنا چاہتے؟ بات میری ختم ہو گئی یہاں تک، اب میں نے نئی اجازت لی صرف ایک چھوٹی سی دعا بتلانے کے لیے، عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا انشاءاللہ، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اللہ پاک بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن مختصر آپ کو ایک دعا بتلا دوں، حدیث شریف میں، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، بولو مدینۃ المنورہ، مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، یوں سمجھو کہ آخری اسٹیپ پر پہنچ چکے ہیں۔
پورا بدن کمزور، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے۔ اور میرے پیاروں، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، جب ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی خیر خیریت کو معلوم کر لیا کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی ملاقات کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے، کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا، اللہ کے بندے، ارے یہ بیماری کے دن ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور میرے پیاروں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے، بولو بے شک۔ جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی دکھ آ جائے تو اس وقت اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ پاک ضرور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا کہ ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی، بولو بے شک، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ اس لیے کہ صحابی کا ایمان ہے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، اور آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن علماء جانتے ہیں مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود، بخاری شریف میں بھی موجود، ترمذی شریف میں بھی موجود، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی کی یہ بات کو سن کر ناگواری کا اظہار فرمایا، اور فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے، بولو نہیں، بولو تھوڑی سی گرمی برداشت ہوتی ہے، نہیں ہوتی، تھوڑی سی سردی برداشت ہوتی ہے، نہیں ہوتی، ارے کوئی اور بیماری برداشت ہوتی ہے، نہیں ہوتی، تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی، بس وہ میں دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں جو دعاؤں میں ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو دعاؤں میں ہیں، طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں وہ طاقت نہیں جو دعاؤں میں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے، ارے کوئی قرض میں ڈوب چکا ہے، گھر میں جوان بیٹا، گھر میں جوان بیٹی، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، وہ دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک آسمان سے نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا، کاروبار کی تنگی سے اللہ پاک نجات نصیب فرمائے گا، قرض سے اللہ پاک عافیت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر ایک کو یاد ہے وہ دعا، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کے امام صاحب نے بھی یہ بھی آپ کو سنائی مغرب کی نماز کے بعد، کوئی مشکل نہیں، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، اگر یاد نہیں تو اپنے امام صاحب سے لکھوا لے، ربنا آتنا، پڑھ لو ساتھ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب صرف ترجمے کی طرف تھوڑی توجہ دے دیجیے، اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ تو ہماری دنیا حسنہ، بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا اللہ بہتر بنائے اس کی دنیا کوئی اجاڑ سکتا ہے؟
اس کے کاروبار کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی زمین کو کوئی ہڑپ کر سکتا ہے؟ اس کے مال میں کوئی خیانت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب پہلے چونکہ دنیا کی زندگی، اس لیے ہمارے نبی نے دنیا کی بھلائی مانگی، پھر فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہیں، یعنی اللہ پاک نیک اعمال کا جذبہ نصیب فرمائے گا، گناہوں سے بچنے کی طاقت نصیب فرمائے گا۔ وقینا عذاب النار، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حدیث شریف میں موجود حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے، وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، انہوں نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، طبیب جواب دے چکے ہیں، حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ ضرور اسے عافیت کا معاملہ فرمائے گا اس کے ساتھ، اور اللہ ضرور اسے کامیابی نصیب فرمائے گا۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی کی باتیں سچی ہیں، آپ کی بات کو ہم تجربے کے لیے نہیں، ارے یقین کر لینا چاہیے، لیکن میں یہ بات اللہ کے گھر میں کہوں تب بھی غلط نہیں، ہم تجربے کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ، تب بھی ہمارا تجربہ غلط ثابت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو۔ آپ لوگوں کا سوال یہ کہ کتنی مرتبہ پڑھنا، پڑھنے کی کوئی تعداد فکس نہیں، 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، ہر فرض نماز کے بعد ماشاءاللہ مولانا پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھنے کا اہتمام کرو استحضار کے ساتھ کہ اللہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، تیری ذات ہی ہے، ہماری دنیا کو بھی بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہماری آخرت سے بھی ہمیں غافل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہم کو مسجد سے دور کیا گیا، رمضان کے مہینے میں گھروں میں تراویح پڑھنے پر مجبور کیا گیا، تو آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ عافیت کا معاملہ ضرور فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔